والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ. سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا. اس میں اللہ جل شانہ نے بہت واضح انداز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو مسلمانوں کی صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں جو ہے ایمان راسخ نہیں ہوا ہے اور پھر وہ ہمیشہ وہ چاہتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے والی جو سرگرمیاں جو سازشیں چلتی ہیں اس میں بد پیچھے در پردہ جو ہے وہ پیچھے رہ کر جو ہے سازشیں کرتے ہیں اور پھر اسلام کو مسلمانوں کو یا پھر آپ کے صحابہ کرام کو تکالیف جب پہنچتی ہے تو اندر ہی اندر خوش ہوا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے شروع سے کہہ دیا کہ رکوع کی ابتدائی آیت میں من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اور لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں. تو یہ کہ مطلب ہے کہ ان کی زبانوں پر ہے لیکن عمل سے جو ان کا کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان والوں میں اور پھر دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ رکھنے والوں کے کو واضح انداز میں جو فرق کر کے بتا دیا کہ وہ ایسے لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ ایسے لوگ وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون خداع کا مطلب ہوتا ہے کہ دھوکہ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جو دھوکہ دے کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کامیاب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کی ذات سے اللہ کی جو ہے ادراک سے کون سی چیز پوشیدہ ہے. تو اس طرح جو ہے اس فرق کو واضح کر کے آگے کی آیتوں کے اندر جو ہے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ مرض سے انسان کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو جسم اس کا کمزور ہونے لگتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے یہ جو مرض کہا جا رہا ہے وہ مرض جسمانی مرض نہیں بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی آپ کی گراوٹ کا مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے قرآن کریم نے کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے وہ جھوٹ بولتے. بہرحال آگے کے آیتوں کو پڑھنے کے اس طرح جو کر رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کی جو آگے کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ پھر وہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کہ ہم ان لوگوں کی طرح جو مطلب ہے کہ سماج کو بالکل پسماندہ اور آپ کے جو ہے جو پچھڑے ہوئے طبقات ایسے ہوئے جن کو سماج میں کچھ پوچھا نہیں، کوئی عزت نہیں تھی، جن کا جو ہے کے پاس میں مال و دولت ہے نہ کوئی جو ہے نا ان کے پاس زندگی کی جو ہے نا آپ کے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی ساز و سامان ہے. ایسے لوگ آپ کا ساتھ دیے ہیں. یہ صفحہ کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیا گیا کہ ایسے جو ہے نا اگر اردو زبان کے اندر اسے کہیں گے تو جس طرح ارذل رذیل قسم مطلب یہ کہ جو ہے سماج کے بالکل ایسے لوگ جن کے اوپر کسی چیز کا اطلاق نہیں ہوتا، موقع پرست اور پھر جو ہے جن کے ساتھ جو سامنے آئے ان کو اس کی جانے والے. تو اس طرح جو ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ان کو جو لوگوں نے ایمان نہیں لایا ان کو جو ہے نا صفحہ کے نام سے جو ہے نا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی لفظ کو پلٹ کے کہتا ہے کہ ارے اللہ کے رسول کا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ صفحہ نہیں ہے. تم جو ہے نا دلوں کے اندر کجی رکھتے اور دلوں کے اندر تمہارے زبان پہ کچھ دل پہ کچھ اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں جو ہمیشہ سرگرداں ہیں.
وہ تم خود سفہا ہو. تو اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، کہتے ہیں کہ ہم مان لیں جس طرح بے وقوفوں نے مان لیا. یہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو اس طرح طعنہ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا خبردار انہم ہم السفہاء. یہاں پر جو ہے 2 مرتبہ جو ہے الا انہم ہم السفہاء، تو یہاں ضمیر لا کے بتایا ہے کہ وہی لوگ جو ہے نا ولکن لا یعلمون، اور وہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا بے وقوف اور وہ سفہاء کی جو ہے نا صف میں ہے. تو بہرحال جو ہے ان کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب جو ہے وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ میں ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے وہ شیطان صفت دوستوں کے ساتھ میں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں، اور آپ کے یہ جو شیطانی جو ہے نا آپ کے صفت رکھنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے ہم تو ان کے ساتھ قالوا آمن انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو جو ہے نا تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو تم ازراہ مزاح ان کا جو ہے ان کو جو دھوکہ دینے کے لیے ہم جو ہے نا ایمان والوں کی صف میں جو ہے ساتھ ہیں کہہ رہے تھے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اور لیکن بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا یہ استہزاء جو ہے انہی کے اوپر پلٹایا ہے اور کہا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ ان کو ذلیل کرے گا اور ان کو وہ مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں حیران کرے گا. تو یہ جو ان کی جو صفات جو آئی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسی تجارت سے جو ہے نا تعبیر کیا ہے کہ تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو نفع و نقصان 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آدمی جو ہے نا مال خریدتا ہے، اسٹاک کرتا ہے، پھر جو ہے نا حسب ضرورت نکال کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، تو اسی کو تجارت کہا جاتا ہے. اور وہ تجارت کے کئی طریقے ہیں. تجارت آن لائن بھی ہوتی ہے، تجارت جو ہے نا آپ کے بیع و شراء کے تحت میں جو ہے بازاروں میں ہوتی ہے، انفرادی طور پہ ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، مختلف قسم کے جو طریقے ہوتے ہیں. لفظ تجارت ایک ایسا جو ہے جس کو کامرس کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. تو یہ جو ہے یہ جو تجارت یہ آپ کی جو بزنس یہ جو لین دین جو ہے یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی اصطلاح استعمال کر کے کہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور یہ ان کی جو تجارت ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے اور یہ جو ہے نا ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوئے. اشترا شرا سے عموماً شرا کے معنی خریدنا اور بیع کے معنی بیچنا آتا ہے، یعنی اول میں قیمت دینا. اور بیعت بھی اسی سے ہے. انسان اپنے ارادے کو جو ہے نا اپنے شیخ کے حوالے، اپنے مرشد کے حوالے، اپنے جو ہے نا آپ کے روحانی رہنما اور رہبر کے حوالے کر دیتا ہے تو بیع کہلاتا ہے. تو جو ہے شرا کے معنی خریدنا اور بیع کے معنی بیچنا آتے ہیں، یعنی اول میں قیمت دینا اور چیز لینا، اور دوسرے میں چیز دینا اور قیمت لینا ہے. لیکن جب چیز کے عوض چیز لی جائے تو دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اس کو انگریزی زبان میں بارٹر سسٹم کہتے ہیں. مطلب ہے کہ بھئی آپ ہم کو اناج دیجئے، ہم اناج کے بدلے میں آپ کو دوسرا اناج دیتے ہیں. تو اس طرح کا سسٹم جو ہے جس زمانے میں لوگوں کے پاس میں جو ہے خرید و فروخت کے لیے کرنسی یا پھر جو ہے سکے وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس زمانے میں زمانے قدیم میں لوگ جو ہے اس طرح جو ہے سسٹم سے جو ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایک قسم کے اناج دیا تو دوسرا والا اس کے عوض میں اس کے ضرورت کے حساب سے اس کے مد مقابل جو اس کی قیمت ہوتی ہے اس کا جو ہے اس کے عوض جو ہے نا وہ اس کو اناج دیا کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے، لیکن جب چیز کے عوض چیز دی جائے تو دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. اس لیے اشترا ہر معاملے پر بولا جاتا ہے جس سے کچھ حاصل ہو. منافقوں کا انجام یہ ذیلی سلوکی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لینا. یہ ہے کہ ہدایت جو ان کے پاس آئی تھی اس کو رد کر دیا اور اس کی جگہ گمراہی اختیار کر دی. اور ہدایت آئی تھی کس کے ذریعے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا، اور آپ کی جو ہے زندگی میں نبوت کے اعلان سے قبل تک آپ کی اتنی پاک و صاف اور اپنی مصفہ اور پھر جو ہے نا آپ کی ایسی شاندار جو ہے نا زندگی کہ لوگ جو ہے ایمان کی باتیں وغیرہ تو رسالت کی باتوں کا بھی ذکر ہی نہیں، لیکن آپ کی جو ہے ساتھ کی ایمانداری اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے لوگ جو ہے نا
سوسائٹی میں معاشرے میں اپنی آپ کی جو امانتیں لا کے آپ کے پاس رکھاتے، کیونکہ اس زمانے میں بینک وغیرہ ہوا نہیں کرتے تھے، بڑے ہی جو سوکاروں کے پاس ان کے کاروبار چلتے، ان کے پاس جو ہے نا لوگ لے جا کے اپنی جو ہے نا رکھنا زیادہ جو ہے نا رکھاتے تھے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے قبل ہی عرب کے معاشرے نے امین و صادق کی خطابات سے نواز دیا۔ تو اس طرح جو ہے یہاں ہدایت جو ان کے پاس آئی تھی اس کو رد کر دیا، اس کی جگہ گمراہی خرید لی، پھر گمراہی اختیار کر لی، پھر اس کو ایک تجارت قرار دے کر فرمایا کہ فما ربحت تجارت۔ تو اس طرح جو ہے ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے منافقت کا جو راستہ اختیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری تجارت فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ربح اس فائدے کو کہا جاتا ہے جو تجارت سے ملے۔ جس فائدے کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا وہ دنیاوی منفعت تھی، مگر وہ بھی ان کو نہ ملی۔ اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو جو لوگ ساتھ دیتے تھے تو ان کو بھی منع کرتے تھے کہنے کہ ارے ان لوگوں کو مت دو، پیسہ مت دو، ان کی مدد مت کرو، یہ اپنے آپ ہی جو ہے نا اپنے بولتے ہوئے پکارتے ہوئے اپنی جو ہے نا اس کے اوپر ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنی جگہ اپنے مالوں کی حفاظت بھی کر لیں گے، اور پھر ہمارا مال بھی خرچ نہیں ہوگا، اور پھر یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری طرف یہ آتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے مراد مثال دی گئی۔ وہاں پر اس زمانے میں جو لائٹ وغیرہ یہ وہ بٹن دباتی تھی پورا گھر روشن ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا معاملہ۔ روشنی کے لیے چراغ جلائے جاتے تھے، شمع جلائی جاتی تھی، تو اس طرح جو ہے اس کو بجانے کے لیے بجھ جاتا۔ تو مثال بتا رہا ہے کہ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور، تو اللہ کا نور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین اسلام وہ نور۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ وعدہ کر رہا ہے، یہ تمانیت دلا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کافروں کو، اور آپ کے جو ہے نا منافقین کو اور اعداء اسلام کو، دشمنان اسلام کو بھی اس کے اندر جو ہے نا آپ کی تنبیہ ہے، وارننگ ہے، ان کے لیے جو ہے نا آپ کے چیتونی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اپنے ارادوں کو پورا کامیاب کرے گا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ جو ہے نا اپنے نور کا اتمام کرے گا۔ نور کا اتمام کیسا ہوا؟ ایک آیت کے نازل ہونے سے نور کا اتمام نہیں ہوا، پورا قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، تو اس طرح جو ہے 23 سال کے عرصے میں تو یہ اتمام نور کا جو کام ہوا ہے وہ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کا عرصہ نہیں ہے، اور 23 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اتمام کیا، اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہی کے دن میں نے اپنی تمام تر نعمتیں جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر جو ہے نا آپ کو میں اتمام کر دیا، ختم کر دیا، اور پھر جو ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر میں اس دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ یہ ایسی جو ہے نا مہر آپ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے لگا دی۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد یہود و نصارہ کہنے لگے اگر ہمارے مذہب میں ہمارے نبی پر اگر اس طرح کی آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے لیے ہر دن عید کا دن، اگر وہ جو ہے اپنے اس مقام کو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو، اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر خاتم النبیین جو ہے نا بنا کر انہیں مبعوث کیا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی، تو یہاں پر جو ہے یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اچھا وہ ان کو جو ہے جب وہ اپنے مالی منفعت کی اس میں کہ جو ہے نا صحابہ کرام کو اسلام کے راہ میں خرچ کریں گے تو وہ اپنا مال ختم ہونے کے ڈر سے جو ہے نا دوسروں کو روکا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو تجارت جس فائدے کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا، کنہوں نے؟ دشمنان اسلام نے، منافقین نے، وہ دنیاوی منفعت تھی مگر وہ بھی ان کو نہ ملی، اور اللہ تعالیٰ نے
گنتی کے جو ہے نا دنوں کے انتظار کے بعد میں مسلمانوں کو اسلامی عساکر اسلامیہ کو اس قدر جو ہے نا آپ کے مال غنیمت اور یہ ایسا دیا کہ لوگ حیران و شزدر رہ گئے. مضاف در مضاف جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال آنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ جب تھے تو جب مال غنیمت آنا شروع ہوا تو جو ہے پہلا اونٹ جو ہے نا آپ کے گھر کے اوپر ہے اور دوسرا اونٹ کی قطار جو گئی تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو دیکھ کے اس وقت کے اوپر اللہ کے اپنے خلیفۃ الرسول اس وقت جو امیر المومنین جو ہے نا رونے لگے. تو لوگ بولنے لگے کہ اتنا مال آیا آپ کو اس وقت تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں اس زمانے میں جتنا خرچ کیے تھے اس کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مضاف در مضاف جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور جب مال آ رہا ہے تو مال کی محبت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری امت جو ہے میرے بعد شرک کے میں مبتلا ہوگی. شرک مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ مال کی محبت میں ایک دوسرے کے جو ہے نا گلے کاٹے. تو یہ جو ہے جب مال جب آ جاتا ہے تو یہ مال کی محبت جو ہے انسان کو جو ہے بڑے امتحان میں ڈالتی ہے. اسی لیے ان مستقبل کے آنے والے ان حالات کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفکر ہوئے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اور نہ ان کو دنیا میں منفیت تھی وہ بھی ان کو نہ ملی، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت بھی نہ ملی. یعنی دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور دین بھی برباد. دونوں سطحوں پر جو ہے نا دین سے جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین سے بھی جو ہے نا وہ منافقت کی وجہ سے جو ہے نا دور ہو گئے اللہ کی جو ہے نا رحمت سے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے نا مالی اعتبار سے بھی جو ہے وہ نقصان اٹھایا. یہ ایک پیشگوئی کے رنگ میں کہا گیا تھا کہ جس دنیا کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں وہ بھی انہیں نہ ملے گی، اور ایسا ہی حال منافقوں کا ہے. تو یہ جو ہے کس طرح قرآن کریم کھول کے جو ہے بیان کرتا ہے ایک ایک چیز. تو اس کو اور پھر جو ہے آگے اس میں کہا کہ مثلاً ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور پھر جب اس آگ نے جو کچھ اس کے گرد تھا روشن کر دیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا تو کچھ نہیں دیکھتا. اب اندھیرا ہے اور وہاں پہ آدمی کو آگے بڑھنا ہے تو مشعل جلائے، جہاں روشنی دکھی تھوڑا آگے چلے، پھر اندھیرا ہوا پھر رک گئے. تو اس کی مثال کے طور پہ جو ہے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں. بہرحال یہ ایسے مقامات ہیں، ایسی باتیں ہیں جس کے اندر ایمان والوں کے لیے اور منافقین کے لیے کھلے طور پہ جو ہے واضح فرق بنا دیا ہے. کہ اور ابھی جو تلاوت کی گئی ثانی آپ کے دوسری رکعت کے اندر لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، نار والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا استوا کا مطلب ہوتا ہے مساوی، تو لا یستوی مساوی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. کون؟ اصحاب النار اصحاب الجنت. اصحاب النار کون ہے؟ جو دشمنان اسلام ہیں، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مخالفت کی اور پھر منافقت کا راستہ اختیار کیا، یہ اصحاب نار کی اس میں آتے ہیں. اور اصحاب جنت وہ ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، دل سے جو ہے آپ کی تصدیق کی. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے تحت جو ہے آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا. ایسے لوگوں کو اصحاب جنت کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صحیح کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا مما آیاته وذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم ملک ورود وثمرة حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. کیا بچ کیسی ہے تب ایڈمٹ ہے ابھی؟ ہاں یہیں رکتے چلا